یہ کیا معاملہ ہوا؟ 17 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 9 اب بھی گرفتار ہیں، آپ کو بھی اس کے اندر گرفتار کیا گیا اور بعد میں رہا کیا گیا، تو یہ ساری صورتحال کیوں پیش آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے نا اس اہم ایشو کے لیے صفائی کا موقع عطا فرمایا۔ ویسے تو عدالت میں تو اس چیز کا چانس نہیں ہے، لیکن آپ کے میڈیا کی آنکھ کے ذریعے اور آپ کے میڈیا کے تبسط سے یہ کہ اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو یہ اچانک واقعہ ہوا ہے 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب، اور آ کے انہوں نے گھر پہ حلہ بول دیا، نہ ریزن سمجھ میں آئی نہ وجہ پتہ چلی، اور اس کے بعد انہوں نے گھر کے دروازے توڑے، ماں بہنوں کے ساتھ جو بے حرمتی کی وہ الگ ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا وہ الگ ہے، اور رول اور ریگولیشن ہیومن رائٹس سب مائنس تھا، تقریباً کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ میں اس وقت رہائش گاہ پہ نہیں تھا موجود، اور جب پہنچا ہوں تو یہ واقعہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میرے سامنے ہوتا تو شاید اس کا رنگ اور ہوتا۔ کیا رنگ ہوتا؟ آپ مزاحمت کرتے؟ میں کم سے کم مزاحمت نہیں کرتے، میں ان سے سرچ وارنٹ پوچھتا، میں پوچھتا کس قانون کے تحت آپ آ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا آپ کس قانون کے تحت داخل جا رہے ہیں۔ ایک پاکستان سنی تحریک کا چیئرمین جو پورے دنیا کے اندر ایک نام اور ایک وقار کے ساتھ رہتا ہے، جو وہ محب وطن پاکستانی جس نے سن 80 سے لے کر اب تک کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ محبت وطن پاکستانی جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، وہ پاکستانی جو کہتا ہے کہ نشتہ پار کے جنازے ہوں 63 یا دوسرے معاملات ہوں، کبھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف، کئی شریعت کے خلاف بات کرنے کے نہ سوچا ہے۔ اچھا، اب قادری صاحب، یہ جو قادری ہاؤس جہاں سے یہ گرفتار ہوئے لوگ، یہ لوگ کون تھے، اور یہ آپ کی رہائش گاہ ہے یا آپ کا آفس ہے جہاں پر یہ لوگ موجود تھے جن کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 9 ابھی بھی گرفتار ہیں؟ جی جی جی، یہ ناظم آباد نمبر 1 کے اندر ہے قادری ہاؤس، گوگل کریں ایزیلی آپ پہنچ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 33 سال سے ہماری تنظیم پورے پاکستان کے اندر آرگنائز کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھرپور پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہوا، اور آج گجرانوالہ کے اندر پورے پاکستان میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی رہائش گاہ تھی قادری صاحب؟ یہ میری رہائش گاہ ہے، اور یہ لوگ وہاں پر موجود تھے جن کو گرفتار کیا گیا؟ یہ ہمارے اسٹاف کے لوگ تھے، اسٹاف تھے، میرے باڈی گارڈز تھے جو میرے گورنمنٹ نے الاٹ کیے ہوئے، یہ وہ میرے گن مین تھے جو ریاست کی طرف سے سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے دیا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ وہاں پر موجود تھے جن کو گرفتار کیا گیا، اور کچھ گورنمنٹ سے الاٹ تھے، کچھ آپ کے اپنے ملازمین تھے۔ ہم نے پولیس سے بھی رابطہ کیا، پولیس نے بھی ہمیں اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ شواہد فراہم کیے۔ میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب سے بھی وہ ذرا اسکرین پر ساتھ ساتھ ان شواہد کو چلاتے بھی جائے۔ میں ذرا چاہوں گا تحمل سے ذرا سنیے گا، اور پھر میں چاہوں گا تفصیلاً اس بات کو کلیئر بھی کیا جائے۔ اب یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان پر FIRs تھی، اس میں سے میں باری باری بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن باری باری آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جواد قادری جو گرفتار ہوئے ان پر 9 مقدمات درج تھے، اور اس میں سنگین نوعیت کے مقدمات بھی درج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں شاہزیب نام کے جو شخص گرفتار ہوا، اس پر بھی سنگین نوعیت کے جو ہے وہ مقدمات درج ہیں، جس میں سندھ آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، قتل ڈکیتی کی مقدمات ہیں، پھر ایک اور جو ہے وہ ڈکیتی کا مقدمہ ہے۔ محمد طاہر جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور ان پر بھی جو ہے سنگین نوعیت کے جرائم ہیں، جس میں 337 ہے اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اریان علی کا جو ہے وہ بھی ان کا نام شامل ہے، ان پر بھی مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں مختلف۔ اور یہ جو میں نے آپ کو جواد قادری صاحب بتائے جن پر 9 مقدمات درج ہیں، اس میں 302 302 34 PPC، پھر 34 PPC، پھر 324، پھر 302، یہ تمام مقدمات ان پر درج ہیں، اور سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔ اس میں نام لیتا جاؤں گا اور نام بھی آتے جائیں گے۔ محمد حسن ہیں، ان پر بھی مقدمات درج ہیں۔ عامر سواتی ہیں، ان پر بھی مختلف مقدمات درج ہیں۔ محمد اسلم ہیں، ان پر بھی مقدمات درج ہیں۔ محمد شہباز خان ہیں، ان پر بھی مقدمات درج ہے۔ تو وہ وارنٹ کے بغیر آئے، لیکن یہ تمام لوگ جن پر 9 مقدمات یا 3 4 مقدمات درج ہیں، قتل، ڈکیتی، رابری، دہشت گردی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے، یہ سب لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟
اب جیسے میں نے آپ کا تامل سے سوال سنا، اب آپ نے تامل سے میرا جواب بھی سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ گیو اینڈ ٹیک ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے مقدمات جو انہوں نے ذکر کیے، جو میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے، میرے پاس جو ایف آئی آر ہے، میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے، اس کے اندر جو ان کو ابھی وکیل کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا، تو 23A1 لگی ہوئی ہے، اسلحہ ڈالا ہے انہوں نے نا۔ اچھا، اسلحہ اور جو یہ مقدمات ہیں یہ پرانے ماضی میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ لڑائی چلی تھی، کلیش ہوا تھا یہاں پہ طالبان کے ساتھ، اور دیگر جب 80 کا 90 کا دور تھا، 92 کا دور تھا، تو یہ جو کلیش ہوا اس کلیش کے اندر آپ کو پتا سیاسی مقدمات بنے، حکومت کس کی تھی، داخلہ کس کا تھا، یعنی ساری چیزیں تھیں۔ یہ آج نہیں ہے، آپ نے ان کی پریس کانفرنس اگر پڑھی ہو، سنی ہو، میں نے لائیو سنی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا یہ 12-15 سال پرانے مقدمے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، وہ جو پرانا ایک ریکارڈ ہوتا ہے اس کے تحت انہوں نے وہ قاضی صاحب 2024 کے مقدمے بھی ہیں، اور میں پڑھ کے کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں۔ پھر قتل کا مقدمہ سیاسی مقدمہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے بوگس مقدمات ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ان چیزوں کا علم تھا کہ ان پر میں نے بات اگر آپ مجھے پوری کرنے دیں گے نا، میں کہا صاحب سوال پٹ کر دے تو آپ وہ بھی اس میں جواب دے دیجیے گا۔ یہ بات کیجیے گا کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ ان لوگوں پر پرچے ہیں تو پھر آپ نے گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا ان کو؟ نہیں، گھر میں نہیں، میرا اسٹاف ہے، یہ پورا قادری ہاؤس کا اسٹاف ہے، یہ کراچی کے ہمارے اسٹاف کے سارے ساتھی دوست ہیں، باپ اسٹاف میں قاتل اور ڈکیت رکھے ہوئے ہیں؟ تو پورے ڈکیت ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، قاتل ہیں ایک بھی نہیں ہے، سب مقدمات میں بری ہو گئے، مقدمے میں بریت ہوئی ہے، مقدمے قاتل بھی نہیں ہے، مقدمات یہ سب جھوٹے مقدمے ہیں، سارے مقدمات ان کو پرسو نہیں کیا آپ نے پہلے، اس سے پہلے یا ابھی جھوٹے مقدمات نہ ہوتے ہیں، یہ میرے جانے عزیز، یہ اگر جو مقدمات ہوتے تھے آج بری نہیں ہوئے تھے، یہ بری ہوئے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے بری ہوئے ہوئے بھی، بریت ہوئی ہوئی 10 سال ہو گئے۔ اس وقت آپ کو پتا کیا دور تھا، جب یہ ایم کیو ایم تھی، ایک طرف گینگ وار تھی، سارے معاملات چلتے تھے، دہشت گردی عروج پہ تھی، تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی تھی اس کے مقدمے بنتے تھے، جیسے آج کا دور ہے۔ آج مجھے آپ یہ بتائیں، آج کا جو دور ہے کہ کسی بھی گھر میں گھس جاؤ، مقدمات آج 200 مقدمات بن جاتے ہیں، ایک آدمی پتا چل رہا ہے ایک مقدمہ بنا لاہور میں، قتل کا مقدمہ کسی پر نہیں ہے، اور یہ جو مقدمات ہیں میرے پاس جو ایف آئی آر موجود ہے اس میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے۔ یہ پولیس کی ایف آئی آر جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ اسکرین پر چل رہی ہیں، اور یہ ساری ایف آئی آر اس وقت میں نے خود پولیس سے لی ہیں۔ میرے پاس بھی یہی ایف آئی آر میرے پاس ہوں گی، آپ کے پاس نئی کاپی تھوڑی ہوگی کوئی، میرے پاس بھی وہی کاپی میرے پاس بھی ہے نا جو آپ کے پاس ہے، وہ جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، اور آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آپ جو بندے ریلیز ہوئے اور 9 بندے اور ریلیز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل ایک دن کا انہوں نے ریمانڈ لیا ہے، اور ایک دن کے ریمانڈ کے اندر ان کو کل یہ پیش کریں گے۔ تو اس میں پتہ کیا لگے گا کہ یہ مقدمات جعلی تھے یا ضمانت ہو جائے گی؟ مقدمات تو اپنی جگہ رہیں گے، دوسرا آپ کہتے ہیں کہ وارنٹ کے بغیر وہاں پر جو ہے وہ تفتیش کی گئی، تو کیا آپ کے پاس اس چیز کا لائسنس ہے کہ جن لوگوں پر مقدمات ہوں آج میرے رہائش گاہ پہ آنا، میری رہائش گاہ کے اندر جانا، میری رہائش گاہ کے اندر ان ہونا، کس وارنٹ کے تحت، کس لیڈی کے بغیر آپ گئے، آپ نے لیڈیز کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے پورا شہر پورا محلہ دیکھ رہا تھا، ساری چیزیں ہیں، ویڈیوز کے موجود ہیں، اگر آپ ہوتے مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو پوری ویڈیو بھیج دیتا، آپ کو میں ایکچوئل ویڈیو بھیج دیتا، جو کہ یہاں کے تمام چینلوں نے وہ ویڈیو چلائی ہے، وہ ساری ویڈیو موجود ہے۔ اچھا، یہ آپ سکرین پہ وہ ویڈیو ہم نے چلا دی ہے، 10 سال کی جن کو سزا ہو جاتی ہے، قاضی صاحب وہ ویڈیو ہم چلا رہے ہیں، 10 سال کی جن کو سزا ہوتی ہے وہ تو ان کے لیے بھی وہاں پر آپ کے گھر کے اندر لوگ آئے اور وہ توڑ پھوڑ کی، وہ ساری ویڈیو ہم چلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا سی سی ٹی وی کیمراز کو توڑا گیا، کیا اس کی بھی کوئی ویڈیو ہے؟ سی سی ٹی وی کیمراز کی کوئی ویڈیو ہے؟ جی، وہ سارے انہوں نے کیمرے توڑ دیے، سارا سب کچھ کیا، انہوں نے 7 گنے شو کیے، 7 گنے شو کیے، ٹھیک ہے، 3 گنے اس کے اندر وہ جو گورنمنٹ نے گارڈ دیے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، وہ گارڈ ان کی گنے ہیں۔ رات لیٹ ہو گئے تھے تو وہ ان کی گنے وہاں رکھی ہوئی تھی، وہ لیٹ آور میں نہیں
وہ ان کی گنیں وہاں پہ موجود تھیں 3 گنیں. ٹھیک ہے. اچھا اب قاضی صاحب آپ نے کہا وارنٹ نہیں تھے, بغیر وارنٹ کے بغیر خواتین سٹاف کے وہ اندر داخل ہوئے, تو کیا ایک مذہبی جماعت کا سربراہ, اس کا وہاں پر آفس ہو, پوری دنیا کے اندر لوگ ان کو جانتے ہوں, وہ اتنے سنگین مقدمات والے لوگوں کو اپنے سٹاف میں رکھ سکتا ہے یا اس گھر کے اندر رکھ سکتا ہے؟ کیا آپ لوگ اگر کسی کو سٹاف ممبر رکھتے ہیں تو اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے؟ بغیر جانچ پڑتال کے سر میرے باہر جانے عزیز آپ میری سنتے ہی نہیں. اگر آپ نے یہ اس طرح اپنے کر رہے ہیں, آپ سنیں, جواب دینا. آپ یا تو کسی خاص سے اس کے تحت آپ گفتگو کر رہے ہیں, پورا موقع دے رہے ہیں, لیکن آپ مجھے سنیں نا. آپ جی کیا موقع دے رہے ہیں آپ؟ ایک سوال ابھی پورا نہیں ہو تو پھر آپ کہتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر لو. ہم چاہتے ہیں کہ پن پوائنٹ جواب آ جائے, جو بات پوچھی جا رہی ہے یہاں نام ہے اس کا جواب آ جائے. یہاں پہ رومز ہیں, سارے روم ہیں, یا آفس ہے. ابھی بھی میں آفس میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, میں آفس سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آفس ہے ہمارا, پورا سسٹم ہے, اسٹاف ہے. پورے پاکستان کے اندر 650 آفیسز ہیں, پورے پاکستان کے کراچی سے خیبر تک, اور پورے ایک مطلب ابھی بھی لاسٹ میں ابھی کل ہی اسلام آباد سے واپس آیا ہوں. وہاں علماء مشائخ کنونشن تھے اسلام آباد کے اندر, پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, وہاں پہ جنا کنونشن کے اندر. وہاں سے میں کل واپس لوٹا ہوں. وہاں ہمارے اکابرین علماء, یقیناً یہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی ہم تو عدالت میں کیس کر دینا, عدالت میں چلے جائیں گے, عدالت سے انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ ہوگا. اور اگر قاضی صاحب عدالت یہ کر دیتی ہے فیصلہ کہ یہ جو گرفتار افراد ہوئے ہیں ان پر یہ جو مقدمات ہیں یہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ذمہ داری لیتے ہیں, ضمانت لیتے ہیں, یہ تمام 9 کے 9 افراد یا جو رہا بھی ہو گئے ہیں ان کی ضمانت آپ لیتے ہیں؟ جی ان کا تو تعلق نہیں. میرے گھر کے 3 افراد, میرے گھر کے, میرا بھانجا, میرا بھتیجا, میرا بیٹا, 3 افراد گھر کے. ایک وہ بندہ تھا جو گھر کا کام کرنے آیا تھا, دروازے کے لاک صحیح کر رہا تھا, اس کو لے گئے. وہ مسیح ہے, وہ کارپینٹر تھا, چائے دینے والا اسٹاف کا وہ تھا, سوشل میڈیا کے لوگ تھے, پورا اسٹاف ہوتا ہے, پورا اسٹاف ہوتا ہے. 15 20 17 آدمی تھے.